السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ بات یہاں سے شروع کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں جو آفت آئی ہوئی ہے وہ فلڈ کی اور سیلاب کی اور بارشوں کی، حالانکہ یہ قدرتی آفات کہلاتی ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ان علاقوں میں جو نواحی علاقے ہیں، گاؤں کے ایریے ہیں، جو بہت ہی پسماندہ ایریے ہیں، وہاں بڑی تباہی آئی ہوئی ہے۔ بے شمار اموات بھی ہو گئی ہے، بے شمار آپ کے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور جو ہیں وہ ضائع ہو گئے ہیں۔ اب ریسکیو ہو رہا ہے، پہلے تو ریسکیو تھا کہ جی اجناس کو بچایا جائے، کھیتوں کو بچایا جائے، جانور کو بچایا جائے۔ اب جو ریسکیو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ انسانوں کو بچایا جائے، بہت بڑی تعداد میں۔ اب اس سلسلے میں وزیر اعظم بلوچستان گئے تھے، اپریشیٹ ہم کرتے ہیں کہ وہ بہت ہی پسماندہ علاقہ، سب سے زیادہ اس وقت جو ہے بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے، اور بلوچستان حکومت اور وزیر اعظم نے مل کر وہاں آپ کے گئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی بلوچستان میں جو وہاں کے لوگوں کو اس آفت سے ریلیف دلانے کے لیے، ان کے لیے بہت اہم فوجی جوان جو ہیں، فوجی افسر جو ہیں، وہ فرض کی ادائیگی میں شہید ہوئے تھے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جی 3 صوبے، خاص طور پہ KPK، پنجاب، سندھ اور بلوچستان، بلکہ چاروں صوبوں میں اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ صوبائی حکومتیں اور مرکزی حکومتیں کام کر رہی ہیں، اپوزیشنز کے لیڈر بھی جاگ گئے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، فوج ہمیشہ جب بھی پاکستان میں آفت آئی ہے، زلزلہ آیا، اور ماضی میں بھی دیکھ لیں، ایکسٹرا آرڈینری ورک کیا ہے، اور جو جانیں یا جو نقصانات بہت بڑھ سکتے تھے، فوج کے ریسکیو آپریشن سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ اب بھی فوج کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، اور پھر اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے کہ اتنا اہم ترین ان کے جو افسر ہیں وہ فرض کی ادائیگی میں شہید ہوئے۔ اور ابھی جو ایک آرڈر جاری ہوا ہے کور کمانڈر میٹنگ میں کہ ہر سیلاب زدگان کے شخص کے گھر تک پہنچو، اس تک پہنچو اور ریسکیو آپریشن کرو اور ان کو ریلیف دو۔ تو فوج مکمل طور پر اس وقت پاکستان کے ہر خطے میں اپنی فوج، پیراملٹری فوج، رینجرز، ایون کہ دوسرے ادارے بھی اس وقت مکمل طور پر بلا امتیاز جو ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑھ چکے ہیں، اور کر رہے تھے بہت عرصے سے کام، لیکن اب بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور اس سے یقیناً جو آنے والے وقت میں مزید اموات یا مزید نقصان ہے اس کو بچایا جائے گا۔ یہاں یہ بات کہتا ہوا ضرور چلوں کہ جس افواج پاکستان کو عمران خان صاحب نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، کمزور کرنے کی کوشش کی، اس کی تضحیک اور تضلیل کی، اور پھر اللہ رحم کرے دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے شہداء کی تضحیک اور تضلیل کی، اور اس کے اوپر تقریباً 178 اکاؤنٹ جو ہیں وہ PTI کے اکاؤنٹس ہیں، جو انہوں نے ان شہداء کے خلاف پوری کی پورا ایک ٹرینڈ چلایا تھا۔ لیکن فوج یہ دیکھے بغیر کہ یہ PTI کا ہے، کس جماعت کا ہے، کون سا ہے، پاکستانی ہے اور کس مذہب کا ہے، یہ بھی دیکھے بغیر وہ کود پڑی ہے اور بچا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو افواج پاکستان بحیثیت ایک ادارہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، اور آج یقیناً حکومت اور اپوزیشن، یہ سنا ہے عمران خان بھی، میرا خیال ہے اب ان کو بھی احساس ہو گیا، کیونکہ اب تک تو وہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے، عوام کو کال کر رہے تھے، بلا رہے تھے کہ جی آئیے مجھے بچائیے، اپنے آپ کو گرفتاری سے بچا رہے تھے، اپنی آپ کو عدالتوں میں جو ان کی جو ضمانتوں ہیں اس میں عوام کو گھسیٹ رہے تھے، وہ تو نہیں جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھے بغیر کہ میں چھوڑو یار، میں لیڈر ہوں، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے، لیکن جب پوری قوم مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے، تو اس موقع پہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے کچھ کیا تو میں پاکستان کو یوں کر دوں گا، اور میں آخری کال دے رہا ہوں۔
مثلا آپ یہ کر رہے ہیں. حکومتوں سے بھی میں نے کئی منسٹرز دیکھیں جو کہ اس وقت ان کو ان ریموٹ ایریا میں ہونا چاہیے تھا, ان جگہوں پہ ہونا چاہیے تھا جس حلقے سے چاہے وہ جیتے ہوں نہیں جیتے ہوں, لیکن جہاں تباہی ہے تو حکومت کا ہر آدمی وہاں پہنچنا چاہیے تھا. آج پی ٹی آئی جاگی ہے, عمران خان نے آج اعلان کیا ہے, بہت زبردست کرٹکس ہوئی تھی ان کے اوپر چاروں طرف سے کہ جی ہر طرف سے اس وقت بلاول بھٹو اترے ہوئے ہیں, مراد علی شاہ اترے ہوئے ہیں, بلوچستان پورا اترا ہوا ہے, کے پی کے لوگ بھی اترے ہوئے ہیں, لیکن نہیں اترا. تو اور وزیر اعظم پہ یہ الزام ہے تو وہ بھی قطر کے دورے پہ تھے, آتے ہی انہوں نے لندن کا دورہ مس کیا ہے, یعنی پوسٹ پون کیا ہے, اور سندھ کے نواحی علاقوں میں وہ جا رہے ہیں. دوسری طرف وہ بلوچستان کے ریموٹ ایریا اور دیہی علاقوں پہ سیلاب میں جا چکے ہیں. حکومت سے بہت زیادہ امید ہوتی ہے, لیکن بہرحال اس کی بھی لمیٹیشن ہے, اور جو این جی اوز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات مجھے کہنی تھی کہ آج دیکھیں کہ جس فوج کی تضحیک کی, تذلیل کی, اور عمران خان کی بات مان کر عوام کے ایک خاص طبقے نے فوج کے خلاف جو ہے وہ باغیانہ باتیں کی, جملے کسے, تضحیک اور تذلیل کی, ان لوگوں نے آج وہی فوج جو ہے وہ بلا امتیاز آپ عوام کو بچانے کے لیے, مزید نقصانات کو روکنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو آگے بڑھ چکی ہے. تو شرم آنی چاہیے عمران خان کو بھی, اور ان کے ان لواحقین کو بھی, ان کے ان لوگوں کو بھی, کہ دیکھیں فوج کا کیا کردار ہے. جو فوج کمزور ہوتی ہے تو پھر ملک میں عوام اس آفت زدہ جو آفت آئی ہوئی ہے اس سے بھی مرتی ہے, اور پھر بیرونی جارحیت سے بھی مرتی ہے. تو فوج کی کمزوری جو ہے وہ ملک کی کمزوری ہے. تو یہ میرا خیال ہے ان کو کبھی شرم نہیں آئے گی, لیکن بہرحال یہ بتانا ضروری تھا. دوسری طرف عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ستمبر, ہم نے بھی کہا ہے, جو ہمارا اپنا ایک آبزرویشن ہے, اور اہم ترین انالسٹ بھی اس بات کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کا کھیل ختم ہو گیا. چاہے آپ بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کریں, چاہے آپ الزامات لگائیں, چاہے آپ اسرائیل کو کہیں, چاہے آپ اپنے مطلب کے, ظاہر ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ پہ ہوئی ہے تو وہ لوگ تو روئیں گے, چیخیں گے, لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ قانون کی جکڑ میں آ چکے ہیں, اور ایسی جکڑ ہے جس سے بچنا ناممکن ہے. ستمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں ان کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. نااہلیت, ان کو کئی جگہ سے نااہلیت کا سامنا ہے, گرفتاری بھی ان کا ہے, سزا بھی ان کی سامنے آ رہی ہے, اور ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر عدالتیں اگر فیصلے نہیں دیں گی اور وہ کوئی ایسا عمل کریں گی جس سے یہ واضح ہوگا کہ وہ عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ایک شخص کو پوری کی پوری اور خود ان کے اپنے ادارے کو تضحیک اور تذلیل اور دھمکیاں دی ہیں, اس کے باوجود اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو کہ قوم بالکل قبول نہیں کرے گی, پاکستان کے عوام اس کو قبول نہیں کریں گے, میڈیا, اپوزیشنز, اینالسٹ, کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا, کیونکہ ہر جگہ ایک بات ہو رہی ہے. ماں سوائے عمران خان کے جو چہیتے چند مشیر ہیں, اور خاص طور پہ جو قانونی مشیر عمران خان نے لیا ہے, میں تو سر پکڑ لیتا ہوں جب سنتا ہوں کہ کس قسم کے, حالانکہ حکومت کے وقت میں بھی کئی جگہ پہ ان کو پشماندگی اٹھائی ہے کہ ایسے مشیر ہیں جن کی قانونی سوچ عمران خان کو آج یہاں تک لے کے آئی ہے. لیکن بہرحال ان کو ضمانت میں گئے آج عمران خان 2 کورٹوں میں, ان کورٹوں کو جن کو انہوں نے دھمکی دی کہ میں ان کے ساتھ ایسی کی تیسی کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور میں دیکھ لوں گا تمہیں, وہی کورٹوں پہ کھڑے ہوئے تھے اور پیچھے بے بسی کے عالم میں ضمانت کے منتظر تھے, اور ججز جو ہیں وہ کے رحم و کرم پہ تھے. بہرحال مل گئی ان کو 144 پہ بھی اور ATS پہ بھی, لیکن یہ بھی ایک 1 ستمبر تک ہے, دوسرا 7 ستمبر تک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ آپ کو فوری گرفتاری سے تو اس نے روک دیا, لیکن ان کیسز میں جہاں آپ کو جواب دینا ہے, توشہ خانہ میں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی توہین عدالت میں, اس کے علاوہ ATS کے مسئلے پہ, اس کے علاوہ 3 رکنی ججز لارجر بینچ جہاں آپ نے خاتون جج کو دھمکی دی تھی, وہ کیسز ہیں. تو ان کیسز میں بھی آپ کے اوپر کیسز ہیں, اتنے ہیں کہ کسی ایک کیس
میں چھوڑیں، لوگ تو کہتے ہیں یہ سارے کیسز وہ ہیں جس میں عمران خان صاحب کی نااہلیت بنتی ہے اور عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں، بلکہ سزا ہوتی ہے۔ اب اس پہ عمران خان صاحب نے، ان کو پتہ ہے، تبھی وہ چیخ رہے ہیں کہ مجھے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا جائے گا، مجھے نااہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مجھے اس سیاست سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر میں ایک آخری کال دوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری کال، پہلے بھی ایک کال دی تھی، پھر کہا تھا 6 دن میں اگر فیصلہ نہیں ہوا اسلام آباد میں تو میں 6 دن بعد آ رہا ہوں۔ لیکن ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے کہ ان کے کراؤڈ جلسے اور جلوس میں آ سکتا ہے لیکن کسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتا، کلیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا جب گرفتاری تھی تو بنی گالہ میں 150-175 سے زیادہ افراد نہیں تھے، جبکہ سارا وقت ان کے لیڈر چیختے رہے آؤ آؤ آؤ۔ تو پی ٹی آئی کے کراؤڈز ابھی اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں جس جگہ پر پھانسی ہے، جس جگہ پر گولی ہے، جس جگہ پر آپ کے لاٹھی چارج ہے، آنسو ہے، گیس ہے، مقدمات ہیں، آپ کے بہت ساری ایسی چیزیں، وہ اس جگہ آپ کو ابھی چکھا نہیں ہے۔ بالکل نرم لیول کے ہیں، آتے ہیں جلسے میں، جلوس میں ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کہتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے کہتے ہیں کہ میں پوری قوم کو نکالوں گا، اور ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ پورا پاکستان بلاک ہو جائے گا۔ لیکن اہم ترین جو اینالسٹ ہیں اور ماضی سے ہم سے بھی زیادہ سینئر لوگ ہیں، جو بہت عرصے سے اس قسم کی تحریکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ورکرز کو بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ریاست اور حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کس لیول پر ٹکرا سکتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جتنی بڑی بھی کال دے دیں، ریاست اور حکومت بہت طاقتور ہے، اس سے لڑنا عمران خان کا کام نہیں ہے۔ اور عمران خان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ قانونی طور پر اپنی جنگ لڑیں، جو کہ ان کو لڑنا پڑے گا، اور اگر وہ عوام کی طاقت کو، یعنی جو ان کے ورکرز کارکن ہیں، ان کو موبلائز کر کے وہ ایک بڑی جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا دباؤ لانا چاہتے ہیں آپ کے قانون کے اوپر، انصاف پر، عدالتوں پہ، کہ جی، اور آپ کے الیکشن کمیشن پہ، تو میرا خیال ہے نہ تو اتنے لوگ نکال سکیں گے یہ، نہ اتنے لوگ مقابلہ کر سکیں گے، نہ ان کا امپیکٹ آئے گا۔ میں اب بحثیت خود یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن عمران خان یہ کال دیں گے کہ آؤ ٹکراؤ، آؤ جلا دو، آؤ مار دو، آؤ کچھ کر دو، آپ یقین کیجئے، چاہے ان کے پاس پنجاب حکومت ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، گلگت بلتستان اور آپ کے آزاد کشمیر ہو، یہ چند ہزار لوگوں کو تو نکال سکیں گے، اس کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے جلسے میں تو آنا ہے، لیکن اس جگہ نہیں آنا ہے جہاں ریاست کھڑی ہے، جہاں حکومت کھڑی ہے، جہاں ریاستی ادارے پوری مشینری کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر دہشت گردی اور ہر لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کھڑے ہیں، فوج، پیرا ملٹری فوج، رینجرز، FC، پولیس اور دوسرے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، آئین اور قانون ہے۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک SHO جو ہے وہ بہت کچھ کر دے گا، اور ایک صوبیدار بہت کچھ کر دے گا۔ تو یہ گیدڑ بھبکی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، عمران خان اس راستے پہ تو جا رہے ہیں کہ جس راستے پہ ان کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہے۔ اب اس مستقبل ختم ہونے پر مار پیٹ شروع ہو گئی ان کے اپنے لوگوں میں، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اہم ترین لوگ ہیں، شامت قریشی ہیں، اسد عمر ہیں، پرویز خٹک ہیں، ایون کہ پدی نہ پدی کا شوروا فواد چودھری بھی یہ سمجھنے لگے ہیں، اس طرح کا ایکٹ کرنے لگے ہیں، بقول PTI کے رہنماؤں کے، کہ جناب عمران خان اگر سیک ہوتے ہیں یا ان کی تعینات نائلی ہوتی ہے تو فواد چودھری اس ذہن میں بیٹھے ہیں کہ ان کو چیئرمین بنا دیا جائے گا، کیونکہ ایک زمانے میں وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ وہ شخص جو جہلم سے 200 ووٹ نہیں لے سکتا ہے اور لانگ مارچ کے لیے 200 آدمی نہیں نکال سکا، اس کا خواب ہے کہ وہ PTI کا چیئرمین بنے گا۔
بڑی آپس میں رسہ کشی ہے، شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل ہیں، اطلاع یہ ہے کہ گروپ بندی ہو چکی ہے، ان کو بھی یقین ہو چکا ہے، اور کہ عمران خان صاحب اس کرائسس سے، اس قانونی آپ کے جکڑے ہوئے 10 جگہ سے نکل نہیں پائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، اور عوام کا ایک حصہ ہوتا ہے جو اپنا رول ادا کرتی ہے، اور یہ کہنا کہ پوری عوام ان کے ساتھ ہے، یہ خود وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔